الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ پچھلے ماہ کی طرح اس ماہ میں بھی ہمیں اور آپ کو بغیر کسی حادثے کے یہاں تک جمع ہونا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ جو عاجز آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ طالب علم ہے۔ اس حدیث کے تحت من المہدی الی اللحد، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب علماء کی مجلس ہو یا مفتیان کرام کی مجلس ہو یا حفاظ کرام کی مجلس ہو تو پھر وہ شاعر پڑھا کرتے تھے اشعار، مختصر سی گفتگو، مختصر سی بات، شاعر کے تیرے دل میں اترے شاید میری بات، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں بس اسی بات کو ہم دہرانے کے لیے نہ ہم خطیب ہیں، نہ واعظ ہیں، نہ مقرر ہیں، بس ہم آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے دو چار باتیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ دو اشعار آپ کو نہ پڑھ کر کے سناؤ، اس کے بعد انشاءاللہ زیادہ بات نہیں کریں گے، 10 منٹ ادھر بات مکمل کریں گے۔ تیرا رب کعبہ کرم ایک بار ہو جائے، تیرا رب کعبہ کرم ایک بار ہو جائے، تیرا رب کعبہ کرم ایک بار ہو جائے، مجھے بھی روضے سرکار کا دیدار ہو جائے، مجھے بھی روضے سرکار کا دیدار ہو جائے، اگر آقا کو پالے ہو محشر اپنی کملی میں، اگر آقا کو پالے ہو محشر اپنی کملی میں، اگر آقا کو پالے ہو محشر اپنی کملی میں، تو ہم جیسے گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے،
تو ہم جیسے گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا لے زمانے میں، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا لے زمانے میں، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا لے زمانے میں، تو اس کی خارزار زندگی گلزار ہو جائے، تو اس کی خارزار زندگی گلزار ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان کے ساتھ دو اشعار پڑھے، ویسے ہماری کیا بساط، کیا مزاج، کیا طاقت، کیا ہمارے اندر وہ زبان کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہستی کی ہم آپ کے ساتھ لب کشائی کر سکتے نہیں، ہمارے اندر نہ ہو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ نظر میں آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا صاحب عبداللہ بن ذوالبجالہ رضی اللہ تعالی، اس کی کیسی قربانی آپ نے ہم سب پڑھے ہیں، بلال رضی اللہ تعالی، باقی بہت سارے بہت سارے صحابی، انہیں صحابی جیسے صحابی عبداللہ بن ذوالبجالہ کیسے وہ عاشق رسول تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کیسے اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا جسم، اپنا مال دولت کیسے نچھاور کیا آپ سب جانتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے بارے میں، غار ثور کا واقعہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس کا ہم تھوڑا تفصیل بھی کریں گے۔ یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی قلب خدا کی کتاب ہے۔ آنسو گرا ہے روح رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روح رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب۔ خیر یہ واقعہ بہت طویل لمبا ہے، بس اس کی محبت بتاؤں کیسے عاشق رسول تھی، کتنی اس کے اندر محبت تھی۔ ہم علماء میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اللہ ماشاءاللہ ہم تو کھو کر کے نہیں بول سکتے، کوئی بھی بندہ نہیں بول سکتا، میں تو خود نہیں بول سکتا کہ بھائی پہلے صحابہ کے دور میں کوئی پوچھتا نہیں ہوتی کہ بھائی اسلام اس کو کہتے ہیں، تو اسلام کے ارکان نہیں گناتے تھے کہ بھائی اسلام کی یہ ارکان ہے نماز پڑھنا، زکات دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب ارکان نہیں گنائے کرتے تھے۔ بولتا ہے کہ اسلام کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہم کو دیکھو، ہم چلتے پھرتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا ہے اسلام کو دیکھنا ہو ہم بھی دیکھنا، کوئی کر سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ اگر ویسے ہی اگر زندگی ہم گزارنا اگر شروع کر دی، یہ جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشعار بتایا، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کریں۔ خواجہ غلام حسن سیباگ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے، اور ہم جانتے ہیں پاکستان کے مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی مدظل اللہ، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
کہ خواجہ غلام حسن سیوا رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹا سا گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور وہ گاؤں جو تھا قصبہ چھوٹا سا گاؤں، اس میں غیروں کی آبادی زیادہ، وہ اکیلا بندہ تھا ایک مسلمان تھا، اور اسی گاؤں میں رہ کر کے بڑے اللہ کے ذکر کیا کرتے تھے۔ تب گھر سے نکلنا ہوا تو گاؤں کے بڑے امیر گھرانے کے ایک ہندو غیر وہ آپ کے پاس آیا، سلام مصافحہ کیا اور کہا کہ حضرت ہمیں آپ کلمہ پڑھا دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کلمہ کی یہ شرائط ہے، آپ ایمان قبول کر لیجیے۔ کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھانے کے بعد جب وہ گھر میں آئے، اپنا ریتی رواج کو بدلنا شروع کر دیا، تو گھر والے بھی پریشان ہو گئے، کیا ہو گئے، پاگل ہو گیا۔ اس کے بعد محلے والوں نے سوچا کہ یہ ہونا ہو سکے کہ غلام حسن، خواجہ غلام حسن جو ہے شاید ان کے پاس گیا ہوگا اور کلمہ ہونے پا، چلو ہم اس کے خلاف FIR درج کرا دیں گے۔ تھا وہ محلے کے لوگ سب مل کر کے پولیس چوکی گئے، FIR درج کرا دیا۔ اس کے بعد پولیس آئی، اٹھا کر کے لے گئے اور پوچھا کیا آپ کے پاس ایسے FIR درج ہوا ہے، آپ کو جو ہے کورٹ میں پیش ہونا ہے اور جج کے سامنے جو ہے اپنی سمن پیش کرنا ہے۔ خواجہ صاحب گئے اور پولیس بھی گئے، پکڑ کے لے جانے والا بھی گئے، اور جج جو فیصلہ کرنے والا وہ بھی گئے، سب جو ہے غیر قانونی، اور مسلمان صرف اللہ والا یہ بندہ خواجہ غلام حسن سیوا اکیلے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ جج صاحب پوچھتے ہیں جی تم نے ہی ان کو مسلمان بنایا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں اس کو خود سے مسلمان نہیں بنایا، خود ہم کو آ کر کے کہا کہ تم ہم کو جو ہے خواجہ صاحب ہم کلمہ پڑھا دیجیے، تو میں نے ان کو کلمہ پڑھا دیا۔ کہا کہ ایسا ہے کیا؟ تو کہا کہ نہیں، تمہارے خلاف FIR درج ہے، اب تمہیں سزا ہونا ہے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انگلی سے اشارہ کیا، ان سے پوچھئے کیا میں نے ان کو بھی کلمہ پڑھایا ہے؟ ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ پکڑ کے لائے تھے، اور خواجہ غلام حسن سیوا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھ کر کے دل میں ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر کہا کہ کیا میں نے ان کو بھی مسلمان بنایا؟ جدھر بھی اشارہ کرتے تھے ادھر ہی مسلمان بن جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے 6 لوگ مسلمان بن گئے۔ وہاں پر جا کے فیصلہ کرتے ہیں کورٹ میں، 6 لوگ جب اسلام قبول کر لیا، جج صاحب کی پیر جو کھسکنے لگے، کرسی میں بیٹھے ہوئے وہ کرسی چھوڑ کر کے دوسرے روم میں چلے گئے جج صاحب، اور وہ بھی غیر تھے۔ کہا کہ خواجہ غلام حسن سیوا صاحب کو جو ہے باعزت اس کو بری کیا جاتا ہے، اس کو جلدی سے بات کیا جاتا ہے، باعزت اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ بری کیا جاتا ہے۔ بعد میں پولیس افسران پوچھے بھائی آپ کو کرسی چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ کہا کہ صاحب جدھر بھی یہ صاحب اشارہ کرتے تھے وہی کلمہ پڑھ لے رہا ہے، کہیں میرے طرف اشارہ نہ کرتے، کہیں میں اسلام قبول نہ کرنا، ہاں کہیں میرے طرف اشارہ نہ کر دے، تو دوسرے گھر میں جا کر کے باعزت بری کر دیا خواجہ غلام حسن سیوا کا مطلع ہے۔ تو کیا اس کی ایمان کی قوت تھی کہ دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ آج ہم مولاناؤں کو داڑھی ٹوپی دیکھتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ٹوپی داڑھی کوئی قیمت نہیں، پتہ یہ چلا کہ ہم اپنی اوقات اور حیثیت کو کھو دیے۔ کاش کہ اگر ہم اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق جس دن جینا شروع کر دیے، کیونکہ ہم لوگ رہبر ہیں، یہ رہنما ہیں، ممبر اور محراب جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے اتنا آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے، ایک ایک قدم چل کر کے گن کر کے چلنا پڑتا ہے کہ غلطی تو نہیں ہو رہی۔ ابھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں رہتے ہیں تو ہم تو پہلے دیکھے نہیں تھے ایسا، کتاب نہیں پڑھا، حضور بھی پڑھی، ہدایہ بھی پڑھا، مشکات بھی پڑھی، بڑی بڑی کتابیں پڑھی، اللہ کا شکر ہے۔ تو ان ساری کتابوں میں نہیں دیکھا کہ بھائی قبر اور روزے کو جب جو ہے دفن کیا جائے تو اس میں مسالہ لگایا جائے، نمک ڈالا جائے، ہار ڈالا جائے، پیڑے ڈالا جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات بتا یہ کیونکہ میں اس تکلیف سے گزر رہا ہوں
وہ درد آپ کے سامنے بیان، کیونکہ کئی مولانا آئے اور اس کام کو انجام دیا اور ہم کو کہنے لگے کہ پہلے کے مولانا یہ کرتے تھے آپ کو. میں نے کہا کہ میری روٹی روزی کا بھائی خدا ہے، یہ چیز جو جائز ہے ناجائز ہے جو حفاظ کرام ہے وہ ساری چیزوں سے پرہیز ہے. یہ وقتی طور پر عادی طور پر کسی دوست ہم ایمان پر بیچ نہیں سکتے، ایمان کی قدر نہیں. بڑا افسوس کی بات ہے وہ چاروں طرف سے لوگ کہنے لگے مولانا آج آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں، یہ تو 4-5 مولانا ہیں سبھی اسلام کو کرتے تھے، 500 روپئے لیا کرتے تھے. ہم نے کہا پیسہ میں پیسے بھی لیتا بھی نہیں، پیسے نہیں نہ ایسے اگر دو ہاتھ پہناتے ہو مسئلہ ڈالتے ہو یہ ڈالتے ہو مردوں کی بے حرمتی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں، بس سنت کے مطابق وہ آگ وہ جلاتے ہیں وہ زور سے ہمارا خدا کوئی بہرا نہیں، کتابوں میں نہیں پڑھا نہیں پڑھا. یہ خیر رواج ہے ایک بار تقریر کر کے نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتا ہے، سب نہیں کر سکتے. آپ پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ضرور کریں. الحمدللہ دھیرے دھیرے بدل لینا ہوتا ایسا تھا. پھر ایک مرتبہ کیا ہوا ہم فاتحہ کی طرف چلو وہاں فاتحہ کون سا 40 جائیں دیکھیں کیا ہے. میری نیت یہ تھی کہ ہم کو پتا ہے کہ دن فکس کرنا مقرر کرنا تو بدعت ہے، کیا ہے تو بدعت ہے، لیکن میری نیت یہ تھی کہ ہم جو جا رہے ہیں خدا ہم ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں، میری نیت یہ تھی. پھر لوگ لے گئے ہم وہ وہاں سے دیکھے تو تمباکو پڑا ہوا ہے، سگریٹ بھی ہے، شراب بھی ہے اور بھی ساری چیزیں. ہم دیکھ کر کے میری پیر زمین سے پھسل گئی کہ اللہ میں کہاں آپ کی جگہ میرے مقدر یہ تھی. پھر لوگوں کو بٹھائے کہا کہ یہ چیز اسلام میں ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ بدعت ہے، رسم و رواج، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. پھر 10-20 منٹ سمجھائے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ جو ہے قابو میں آنے لگے. وہ لوگ صرف یہی بات دہراتے تھے کہ پہلے کے امام کو کر رہے پہلے کے مولانا کر رہے تھے آپ یہ کیوں نہیں. تو بعد کے مولانا جو آتے ہیں تو اس کو پریشان آتا ہے. ایسا ہم کام نہ کریں جو ہم جانے کے بعد اسے علماء کو بس اتنا ہے. تو خیر ایک اشعار ہم پڑھے تھے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل کے خدا کی کتاب ہے، آنسو گرا ہے روح رسالت معاب پر، قربان ہونے آئی ہے شرنا بلا پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی ایسے نہیں تھے کہ بڑے غریب تھے، بڑے مالا تھے، تجارت میں اول نمبر تاجر تھی. آج پتا ہے مسلمان کمزور کیوں ہیں، یہودی آگے کیوں ہیں. ہم تو چھوٹے موٹے ہیں، بس کتاب کے حساب سے جو ہم نے پڑھا ہوا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہودی آج کے ڈیٹ میں اتنا اوپر کیوں چلا، آج ہم سب جانتے ہیں کہ حالات کیسے کیسے گزر ہے. ایک یہودی ملک چھوٹا سا، اسلام کنٹریز اتنے سارے، اس کے ایک بار پتہ نہیں کر پانا، معصوم بچوں کا قتل عام کر رہا ہے. بزدل کیوں ہوا مسلمان، اس کے اندر طاقت رہتے ہوئے کیوں بالکل بزدل اور بالکل نیچ کیوں ہو گیا ہے. اسی وجہ سے کہ 3 چیز ہمارے اندر ہے. 3 چیز جس دن ہمارے اولاد ہم لوگ اگر جم گئے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بتا کر کے گیا ہے یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کو جھوٹا سکے. وہ 3 چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی پڑھانے کے سمے مولانا نے بتایا ایک آیت، کون سی آیت تھی پڑھنے کے تعلق سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. کہ سب سے پہلا جو وجود چاک کیا گیا، پھر اس کے بعد سینہ سے سینہ. اللہ پاک کا بھی واقعہ ہے، یعنی کہ علم پر زور دیا. اس پر علم پر زور دیا پہلا کہ علم حاصل کرو. آج دیکھو نہ ہمارا کوئی جج مسلمان، پولیس آفیسر کوئی مسلمان، سب کے سب ہو گئے. پھر کہتے ہیں پڑھائی لکھائی کی ضرورت ہے سرکار. پہلی بات تو پڑھائی نہیں کرو. دوسری بات
کہ اتحاد نہیں ہمارے خلاف، بالکل نہیں اتحاد. ایک مسلمان اگر پیاسا ہو یا کہیں سسکتا ہو، دوسرا مسلمان دیکھتا ہے. شادی بیاہ 10 لاکھ خرچ کریں گے، وہی اس کے گھر کے پڑوسی 50,000 کا محتاج ہے، وہ بیٹی جوان ہے 50,000 کا محتاج ہے. وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس 50,000 ہوتا کہ میں اپنی جوان بیٹی کا اسی گھر میں مسلمان بھائی فضول خرچی کرا، لاکھوں کا خرچ کرا. محبت نہیں، محبت نہیں، علم بھی نہیں. اور تیسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں، تجارت. کیا نہیں؟ تجارت. تجارت میں سب سے پیچھے مسلمان، علم میں سب سے پیچھے مسلمان ہے، اتحاد و اتفاق میں سب سے پیچھے مسلمان ہے. تو کہاں سے مسلمان آگے جائے؟ سب سے پیچھے تو ہوگا ہی. اور ان تینوں چیزوں پر سب سے زیادہ زور ہمارے اور آپ کے آقا عبداللہ کا دلال، عبد المطلب کا پیارا، امینہ کا جگر، نور نظر، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم ان چیزوں کو کرنا ہی نہیں چاہتے، تو کہاں سے مسلمان آگے بڑھے؟ تو خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی تجارت میں ہونا کیا تھے، تاجر بہت بڑے تھے تاجر، لیکن پیسے والے بھی بہت تھے. لیکن جب دین اسلام کو ہو گیا، پانی مل جائے، جب اسلام قبول کیا تو ہم سب کو پتا ہے جی جب اسلام قبول کیا تو پھر وہ ٹاٹ باٹ ٹھاٹ جو شان کی زندگی گزار رہے تھے، ایک دن وہی ٹاٹ کے لباس پہنے، اور پھر اس لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ سارے فرشتے، جتنے فرشتے، سب کو وہی لباس پہنا دیا. ہم سب پڑھے ہیں، اس چیز سے ہم سب جو ہے آنکھ موند نہیں سکتے. تو خیر، عبداللہ بن ذوالبجادل کا واقعہ پیش کر کے اپنے باتوں کو مکمل کر دوں گا. عبداللہ بن ذوالبجادل ایک صحابی جو مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک قصبہ چھوٹا سا گاؤں، اور ان کے والد صاحب جو ہے بچپن میں ہی جو ہے انتقال ہو گئے. اس کی کفالت دیکھ ریکھ کرنا اس کے چچا کیا کرتے تھے، کھانا پینا، اچھا اوڑھنا پہنانا ان کے چچا کیا کرتے تھے. تو عبداللہ بن ذوالبجادل جب جوانی کی عمر میں پہنچے، جب ان کے چچا اچھے سے اچھا کپڑا پہناتا تھا، اچھا سے اچھا کھانا کھلاتا تھا، اب اتنا خوبصورت عبداللہ بن ذوالبجادل تھے، جس گلی سے جایا کرتے تھے تو لوگ دیکھ کر کے اش کیا چہرہ اس کی، کیا خوبصورتی میں اس کو اللہ نے بنایا ہے. تو عبداللہ بن ذوالبجادل گھر سے نکل کر کے مدینہ منورہ آئے. کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درس دیا کرتے تھے، صحابی دین کی باتیں بتایا کرتے تھے. وہاں پر آئے، دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ سیدھا گھر کے طرف گئے. گھر جانے کے بعد چپ چاپ گھر میں بیٹھے، چپ چاپ، کسی کو کچھ بولے نہیں. اب جب بھی اس کے چچا، اس کی والدہ، امی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے تو عبداللہ بن ذوالبجادل کو غصہ، طبیعت میں کچھ عجب جیسی محسوس کرتا تھا. تو ان کے چچا دیکھ کر کے کہا کہ عبداللہ مجھے 5-6 دن سے ایسا لگ رہا ہے تمہارے چہرے میں اتار چڑھاؤ لگ رہا ہے، لگتا ہے تم اسلام قبول کیے ہو. تو بلا جھجک بے دھڑک اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں. کہاں کے نمک حرام، تم نے اسلام قبول کر لیا، تمہارا باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے چلا گیا اور تیری میں کفالت کر رہا ہوں، جوانی تک تمہیں میں پہنچایا، اچھا سے اچھا کپڑا پہنایا، اچھا سے اچھا کھانا کھلایا، اور میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو پکڑ کے بیٹھا ہوں، تو نمک حرام کی تو حضرت پاک اس کے دین کو قبول کر لیا، میں تجھے پیٹ پیٹ کر کے گھر سے باہر نکالوں گا. کہا کہ کوئی اس کو پیٹ کر کے اتنا باہر نکالا، گھر سے باہر نکالنے کے بعد اتنا پٹائی ہو چکی تھی اس کی کہ وہ زمین میں ہی گرے. گرتے سمے اس کے چچا کو تھوڑا بھی رہا نہیں. عبداللہ بن ذوالبجادل ایسی ایمان قوت اس کی ایسی مضبوطی تھی کہ وہ سوچ لیا تھا
کہ مرنا ہے تو اللہ کے لیے، جینا ہے تو اللہ کے لیے، یہ اس نے عزم مصمم کر لیا تھا، دل میں ٹھان لی تھی بات۔ اس کے بعد اس کے چچا قینچی لے آیا اور کپڑے کو چیر کر کے اتار دیا، کپڑے کو پینٹ ساتھ اتار دیا پورا۔ جوانی کی عمر میں اگر رہے کسی کپڑے کو اتار دیا جائے تو کیسا شرم محسوس کرے گا، ہم اور آپ جان سکتے ہیں، اس بات کو ذرا بتانے کی ضرورت ہے۔ تو ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں جو دوپٹہ اوڑھی ہوئی تھی وہ دوپٹہ نکال کر کے گلی میں دے دیا، کہیں اس کا چچا دوپٹہ دینے کی وجہ سے مجھ پر ناراض نہ ہو جائے، وہ گلی میں ڈال دیا تاکہ میرا لڑکا جو ہے اس دوپٹے سے اپنے جسم کو ڈھانپ لے، اوڑھ لے۔ تو عبداللہ بن ذوالبجاجین نے بھی ایسا بڑھانا کیا جیسے بچہ تھوڑا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کپڑا وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، ویسے اس کو ننگا کر دیا۔ اس کے بعد دوپٹہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو جو ہے پہن لیا چادر کو، اور ایک کو جو ہے جسم کو پوشے، جسم کو ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد یہی لباس میں جو ہے عبداللہ بن ذوالبجاجین مدینے کی طرف آتے ہیں، اور جیسے ہی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں انور، نگاہیں مبارک تو عبداللہ بن ذوالبجاجین کی طرف جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آنسو، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ آئے پاس کہا کہ عبداللہ کیسے تمہارے لباس تھی، کیسا اوڑھنا تھا، کیسا پہننا تھا، کیسا کھانا تھا، جس گلی میں تم جاتے لوگ تمہیں دیکھ کر کے اشش کیا کرتے، آج تمہاری یہ حالت۔ مجھے بہت سب سمجھ گئے کہ دین کے خاطر اس کو اس طرح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاس میں بٹھائے اور صحابی سے کہنے لگے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھو، اور یہ دین کے خاطر گھر بار چھوڑ کر کے آیا ہے، اس کی دیکھ بھال اور کھانا وانا تم لوگ اپنے ساتھ میں رکھو اور دینی تعلیم دیتے رہو۔ تو مسجد میں جب بھی وہ بیٹھتے یا وضو کر کے آتے تھے تو زور زور سے پکار کر کے کہتے تھے اللہ اللہ۔ اب زور زور سے پڑھتے تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں گرا، یہ عبداللہ یہ کیا کر رہے، یہ زور زور سے چیخ رہے، ہمارا خدا کیا بہرا ہے زور سے چیخ رہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو فوراً عمر بن خطاب کو بلایا کہ عمر اس کو کچھ نہ کہا، یہ اللہ کی محبت میں چیختا ہے چلاتا ہے، اس کو کہہ لے۔ خیر اس کے بعد غزوہ کا ایک موقع آیا، عبداللہ بن ذوالبجاجین اور سارے صحابی جو صحابی تھے اس وقت سب گئے جنگل میں، جاتے جاتے ایک جگہ ٹھہرا ہوا، وہاں ٹھہرے اور کچھ کھانے پینے لگے، کھجور وغیرہ۔ اس پر عبداللہ بن ذوالبجاجین کو بخار آ جاتا ہے اور بخار، تو اس کی عیادت کے لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنا دونوں مانڈی جو ہے بٹھا دیتے اور عبداللہ بن ذوالبجاجین کے سر کو یہاں پر رکھتے ہیں، اپنے گود میں رکھتے ہیں۔ یہ ایک وہی صحابی جو ہے جس کی موت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، کس میں آیا؟ گود میں آیا۔ میں کہنا میرا مقصد یہ ہے جو اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مر مٹتا ہے تو اللہ پاک اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ تو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانڈی بٹھا دی، اس کے بعد عبداللہ بن ذوالبجاجین کا سر یہاں پر رکھتے ہیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور عبداللہ بن ذوالبجاجین کی نظر دونوں آنکھ سے آنکھ ملایا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن ذوالبجاجین تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اس کے بعد عبداللہ بن ذوالبجاجین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو اس کو غسل دلاؤ، نہلا دھلا دیں صحابی۔ اس کے بعد کہیں کہ کفن کا کپڑا کہاں سے لایا جائے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو کفن کسی اور کپڑے میں نہ دو، یہ میری چادر ہے، عبداللہ کو اس چادر میں کفنا یعنی کہ کفن پہنا، اسی چادر میں جو ہے لپٹ دی۔ اس کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے
اگر کوئی رشتہ دار ہو شریعت کا یہ ہوگا، ہم سب علماء مفتی اعظم چاہتے ہیں کہ اس کی جتنا قریب ہوتا ہے، جو رشتہ دار ہوتا ہے، تو قبر کے اندر وہی ہوتی ہے. کیونکہ عبداللہ بن ذوالبجاج ہے تو گھر سے نکال دیے گئے، کیونکہ کوئی رشتہ دار تو تھے نہیں، تو قبر کے اندر نیچے اتر نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے، کہاں؟ قبر کے نیچے، اور ان کے جسموں کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور نیچے رکھتے ہیں اور پھر سجود کر دیتے ہیں، اور اسی قبر کے رہتے اندر ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں یا اللہ میں عبداللہ بن ذوالبجاج سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ بات سن کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ایسی دل میں بجلی کی کڑک کی طرح اس کے دل میں وہ آواز گونجی کہ وہ بار بار جب بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صحابی کے درمیان خطاب کیا کرتے تھے تو یہ عبداللہ بن ذوالبجاج کا یہ واقعہ ضرور بیان کیا کرتے تھے کہ کاش کہ میری میت ہوتی، ان کے گود میں ہوتا میرا سر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب کو عمر بن خطاب کو جو ہے نیچے قبر میں اتارتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبر کے اندر سے یہ پکارتے کہ میں عمر سے راضی ہوں، یا اللہ تو عمر سے راضی ہو جائے. تو کیسے قدردانی کی؟ لباس اتارا، اور اس لباس میں کفن کون سے کپڑے میں دیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب والی چادر دیا ہے. تو جو اللہ کے رسول کے لیے مر مٹتا ہے، جو اللہ کے لیے مر مٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں اس بندے کو چھوڑ دے، اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے. آپ جتنے بھی علماء ہیں، بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں، صاحب ان کی تاریخ جو اٹھا کر کے پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ واقعات انہوں نے کچھ کیا ہے، تب جا کے اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام دیے ہیں. بس تو چار اور بات کرنی تھی لیکن میرا ٹائم ہو گیا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو مجھ سے کوتاہی اور غلطیاں ہوئی ہیں میں آپ تنہائی میری اصلاح ضرور فرمائیں. میں ایک طالب علم دعا کر کے اس دعا سے پہلے ایک اشعار صرف سنانا چاہتا ہوں. وہ بڑے قابل تعریف میرے سمجھ میں جو ٹھیک ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آئے وہ بہت اچھا ہے. انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا، ڈرتے ہیں. انسان سے سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے نبی اور فرشتہ نہیں ہو سکتا. نبی نے کہا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. وہ شہر میں اسی انداز میں کھینچا ہے نقشہ. انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے تو اپنے حدوں کو پہچان، جو کچھ بھی ہے تو اپنے حدوں کو پہچان. رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے. دنیا نہ بسا دل میں دنیا کی حقیقت، دنیا نہ بسا دل میں دنیا کی حقیقت، مچھر کی کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے. دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اغفر لی جدی وحسدی وخطئی وعمدی وكل ذلك عندي. اللهم أحيني مسكينا ومتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل ولا تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إني تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.